السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو کے میں کرتا ہوں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فقال اللہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ میں 5 منٹ میں بات مکمل کروں گا. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ فلسطین ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اس کی طرف ہیں. آج ہم سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے سے کیا تعلق تھا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. پہلی وحی کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مسلمانوں سے پہلے عیسائیوں کا قبلہ بھی یہی تھا، یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور معراج کی رات آپ کو مسجد حرام سے براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی لے جایا گیا. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کے بعد آپ آسمانوں کی سیر کو چلے گئے. 7واں آسمان اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، نماز کا تحفہ لے کے آئے. واپسی پہ پھر مسجد اقصی آئے اور وہاں سے پھر مسجد حرام آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر 16 یا 17 مہینے یہی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، اور آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ مسلمانوں کا تبدیل کر دیا. اس وقت یہ یہودی یہاں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا مدینہ کے اندر رہنے کا. سب سے پہلے بنو قینقاع والے، ایک مسلمانوں کی عورت ان کے بازار میں گئی، ایک یہودی نے اس کی چادر پیچھے سے باندھ دی. جب وہ واپس مڑی چادر اتر گئی. وہ کہنے لگی میرا اسلام گیا. قریب ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس یہودی سے گتھم گتھا ہوا، وہ یہودی قتل ہو گیا. سارا بازار جمع ہوا، انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور ان کا گھیرا کر لیا، اور پھر آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا. بنو قینقاع کو، پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، یہودیوں کا. آپ ان کے محلے میں گئے، آپ دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اوپر جا کے چکی کا پارٹ رکھا چھت پہ، یہ جو پتھر والی چکی ہوتی ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ آپ پہ پھینک کے شہید کر دیں گے. جبرائیل علیہ السلام آگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو شہید کرنے لگے، آپ سائیڈ پہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری سائیڈ پہ ہو گئے. پھر آپ نے ان کا گھیرا کر لیا، بنو نذیر پورے قبیلے کا، اور یہ طے ہوا کہ یہ یہاں سے نکلیں گے اور جو لے کے جا سکتے ہیں لے جائیں. انہوں نے سارا سامان سمیٹ لیا، اپنے گھروں کے دروازے اکھیڑ لیے، بالے اکھیڑ لیے، چوگاٹھیں اکھیڑ لی، سب کچھ اکھیڑ کے مدینے سے نکل گئے. تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. غزوہ خندق کے موقع پہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا گھیرا کر لیا جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ. یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے ہمیں قبول ہوگا. آپ نے سعد کو بلایا. سعد کہتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے بڑوں کو قتل کر دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچوں کو غلام بنا لو، سارا مال غنیمت کے طور پہ رکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ تو نے زمین پہ کیا، اللہ نے آسمان پہ وہ فیصلہ کیا. اور ایک دن میں 700 یہودی قتل کرائے. کس نے؟ امام کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک چوتھا قبیلہ تھا خیبر کے یہودی، یہ سائیڈ پہ رہتے تھے. 7 ہجری میں آپ نے ان کا گھیرا کر لیا. قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. آپ نے کہا صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں اللہ قلعہ فتح کروا دے گا. ہر صحابی کہتا ہے میری خواہش تھی کاش صبح مجھے جھنڈا مل جائے. عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی، اس دن میں نے بھی خواہش کی کاش جھنڈا مجھے مل جائے.
صبح آپ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کدھر، علی نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں میں وہ تھا، شعبے چشم تھا، ان کو بلایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا اور جھنڈا ان کو دے دیا۔ اب علی رضی اللہ کے سامنے یہودیوں کا سردار مرحب آیا، وہ کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی رضی اللہ کھڑے ہوئے کہتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور علی رضی اللہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور مرحب اور یہودی قتل ہوئے۔ محترم بھائیو، آج سے 29 دن پہلے 7 اکتوبر کو اللہ کے مخلص بندوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ گزشتہ 100 سالوں میں اتنے یہودی نہیں مرے جتنے 7 اکتوبر والے دن مرے ہیں۔ انہوں نے بڑے اپنے آپ کو مضبوط کیے تھے، آئرن ڈوم نامی سسٹم لگایا تھا، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور انشاءاللہ یہ وہی سلسلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا یہ قیامت تک جاری رہنا انشاءاللہ۔ ان کے گھر پہ زمین پہ قبضہ ہوا ہے، ان کی جد و جہد آئینی ہے، قانون کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان مجاہد بھائیوں کی مدد فرمائے، اور جو غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔